السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے الفتاح۔ اس کے دو معنی ہیں، کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ پہلا معنی دیکھتے ہیں، کھولنے والا۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت کھولتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ وہ روک لے تو اسے کوئی بھیج نہیں سکتا اس کے بعد، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کھولنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کھولنے والے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ظاہری نعمتیں یعنی جو نظر آتی ہیں وہ، اور باطنی نعمتیں بھی یعنی جو نظر نہیں آتی۔ تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کھولنے والا ہے، خاص کر کے انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے سورج کی نعمت۔ سورج کے ذریعے سے انسان کو دن ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں دن نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی اندھیرے میں کیسی ہو؟ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے۔ اسی طرح سے سورج کے ذریعے سے جو حرارت ملتی ہے انسان کے جسم کے لیے، انسان کے مختلف کام کاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ حرارت نہ ہو تو انسان کا جسم ٹھنڈا پڑ جائے، زمین پر موجود ہر چیز ٹھنڈی پڑ جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے، بہت ہی مشکل ہو جائے۔ پھر اسی سورج کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے رات کے آنے پر۔ اگر مسلسل ہی سورج نکلا رہے، مسلسل ہی روشنی اور حرارت دیتا رہے تو پھر زمین پر موجود ہر چیز جل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس کا وقت مقرر کیا۔ سورج کے ذریعے ہی موسموں کی تبدیلی رونما ہوتی ہے، جیسے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سردیاں آتی ہے۔ سردیوں میں زمین کی سطح کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جبکہ زمین کے اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ زمین جو ہے وہ اپنے اندر حرارت کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں عموماً پانی جو ہے وہ گرم ہمیں ملتا ہے زمین کے اندر سے، کیونکہ زمین نے پانی حرارت کو جذب کیا ہوتا ہے اور وہ پانی کو گرم کر دیتی ہے۔ پھر یہی حرارت جو ہے وہ نباتات کی نشو و نما کے لیے بہت اپنا اہم رول پلے کرتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے موسم سرما کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، نباتات جو ہے اس حرارت کے باعث جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں پکنے کے لیے، اور موسم بہار کے آتے ہی تمام نباتات جو ہے وہ باہر کی جانب نکل آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر کی حرارت بھی باہر نکل کر ختم ہو جاتی ہے۔ زمین کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر گرمی آتی ہے۔ گرمی میں کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر کا پانی ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر کی حرارت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، معتدل موسم ہوتا ہے اور راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ موسموں کی تبدیلی نہ ہو تو انسان کی زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ایک نعمت کو غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں میرے اوپر کھولی ہیں۔ اسی طرح سے سورج سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انسان کو جو ہے سولر پینلز کی جو ہے وہ نعمت عطا کی ہے۔ انسان نے اس چیز کو خود بخود کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی انسان کو یہ سوچ مہیا کی ہے۔ چاند کی نعمت اللہ نے انسان پر کھولی ہے۔ اگر رات جو ہے وہ کالی اندھیری ہوتی، کالی چادر کی مانند، تو کتنی خوفناک ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے سے آسمان کو زینت بخشی ہے اور رات میں روشنی دی ہے، اور اسی روشنی کو انسان بھی استعمال کرتے ہیں، پرندے اور مختلف جانور جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ویسے اپنی زندگی گزارنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی چاند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لونر کیلنڈر دیا ہے۔ انسان انہی چاند کی تاریخوں کے مطابق اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے چاند ایک نعمت ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے کھولا ہے، خاص کر کے انسان۔ اسی پانی کی وجہ سے انسان کا اور تمام جانداروں کا وجود جو ہے وہ اس زمین پر قائم ہے۔
پانی کا عام استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، جیسے کہ انسان پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتا ہے، گھر میں کھانے پکانے کے لیے، صفائیاں کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کتنی مشکل میں آ جاتی ہے۔ جب بھی انسان کے گھر کا پانی ختم ہوتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان پر کھولی ہے۔ بارش کے ذریعے سے جو پانی کی نعمت کھولی ہے یہ بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جتنے بھی نباتات ہیں ان کو نشو و نما فراہم کرتے ہیں، زمین جو بنجر ہوئی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دیتے ہیں، ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ تو بارش کے ذریعے سے پانی برسا کر بھی اللہ نے ہی اس نعمت کو کھولا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل واٹر سائیکل رکھا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے نیچرلی پانی جو ہے وہ پیوریفائی بھی ہو جاتا ہے اور ہوا میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ہوا کیا کرتی ہے، ندی نالوں میں سے پانی کو جذب کرتی ہے بخارات کی شکل میں، اور پھر بخارات کی شکل میں برسا دیتی ہے بارش کی طرح سے، اور یہی پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا کیا ہوا گندا پانی جو ہے وہ وہی انسان کو ملتا رہے تو سارے کا سارا پانی جو ہے وہ گندا ہو، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر یہ نظام رکھا ہے پانی کو فلٹر کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں سے ہے۔ پانی خود بخود صاف ہو کر واپس ندی نالوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مختلف شکلیں دے کر انسان کے لطف کے لیے رکھا، جیسے کہ دیکھیے آبشاروں کی شکل میں پانی کو رکھا۔ وہ چاہتا تو صرف ایک جگہ پر بہتا ہوا بنا دیتا، لیکن اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے پانی کو مختلف طریقوں سے رکھ کر انسان کے لیے اس نعمت کو کھولا ہے۔ پھر پانی کے ذریعے سے جو انسان نے بجلی کو بنانا شروع کیا، یہ بھی انسان کو سوچ کس نے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اللہ نے پانی کے ذریعے سے بجلی بنانے کی نعمت انسان پر کھولی ہے۔ نباتات کی نعمت انسان کے لیے کھولی ہے۔ نباتات نہ ہو تو انسان کی زندگی، اس زمین کا وجود جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکے۔ نباتات کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہوا جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، حرارت کم ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماحول کو کارآمد جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ جن جگہوں پر نباتات نہیں ہوتے وہاں پر زندگی کتنی زیادہ پولیوشن سے بڑھ جاتی ہے اور مشکل ہو جاتی ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ جہاں پر نباتات ہوتے ہیں وہاں پر زندگی جو ہے وہ خوشگوار رہتی ہے۔ پھر اسی طرح نباتات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سایہ مہیا کیا ہے۔ اگر یہ سایہ نہ ہو، جتنی بھی سڑکیں ہیں، جتنی بھی گلیاں ہیں، ہر جگہ پر جو ہے وہ سایہ نہ ہو، نباتات نہ ہو، تو کتنا مشکل ہو انسان کے لیے ہر جگہ خود اپنے آپ کو سایہ مہیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے انہی نباتات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا استعمال انسان کے لیے کھولا ہے۔ انسان نے اس لکڑی کو جلانے کے لیے، فیول بنانے کے لیے، اور اسی طرح اپنے گھر کے مختلف فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نباتات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کا لطف اٹھانا جو ہے یہ اس کی نعمت کو کھولا ہے۔ انسان نباتات کو مختلف رنگوں کو اپنے گھروں کے اندر اگاتا ہے اور اسی طرح سے کیا کرتا ہے، لطف اٹھاتا ہے۔ گھروں کے علاوہ بھی مختلف باغات میں جا کر بھی انسان کیا کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ اس سکون کو اللہ تعالیٰ نے نباتات کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ انہی نباتات کے ذریعے سے انسان کو خوراک کی کئی نعمتیں دی، جیسے کہ پھل، مختلف قسم کے پھل دیے، مختلف موسموں کے مختلف پھل ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف پھل ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف شکل و صورت کے ہیں، مختلف ذائقوں کے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف فائدوں کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں سے ہے پھل۔ اسی طرح سے سبزیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، مختلف ان کے استعمال ہیں، مختلف فائدے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف شکل و صورت ہے۔ اناج کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی۔ انسان گنتا بھی نہیں ہے کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ اناج میں بھی انسان ایک تھالی کے اندر کتنے زیادہ اناج استعمال کر جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو ایک جیسی خوراک دے دیتا انسان کو، لیکن اس کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے اتنی زیادہ نعمتیں بنا کر انسان پر کھول دیں۔ انسان ان کو استعمال کرتا ہے۔ مسالے جو انسان استعمال کرتا ہے، مسالوں کے بغیر انسان کا کھانا جو ہے وہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسالوں کی نعمت اللہ نے انسان پر کھولی ہے، اور ان کو استعمال کرنا، کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں استعمال کرنا ہے، یہ بھی نعمت اللہ نے ہی انسان پر کھولی ہے۔ ڈرائی فروٹس کی نعمت اللہ نے انسان پر کھولی ہے۔ مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ہیں، مختلف علاقوں سے مختلف ڈرائی فروٹس ملتے ہیں، اور ان کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، مختلف ان کی شکل و صورت ہے، اسی طرح سے مختلف جو ہے وہ ان کے ذائقے ہیں۔
جڑی بوٹیوں کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ مختلف جڑی بوٹیاں بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کو عقل دی کہ اس نے کس جڑی بوٹی کو کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ بھی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی۔ پھر مشروبات کا استعمال اللہ نے انسان کے لیے کھولا ہے۔ انسان مختلف سبزیوں اور پھلوں سے مشروبات بناتا ہے اور پھر لطف اٹھاتا ہے۔ کھانوں کے مختلف ذائقے بنانے کی نعمت جو ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے کھولی۔ انسان نے ایک ہی چیز سے مختلف چیزیں، مختلف ذائقوں کے کھانے بنانا شروع کر دیے۔ انسان کا دسترخوان کتنے زیادہ قسم کے جو کھانوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنک فوڈ کی ایجاد جو ہے وہ انسان نے کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس نعمت کو انسان کے لیے کھولا ہے۔ پھر جتنی بھی بیکری آئٹمس ہیں، یہ بھی نعمت جو ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ وہ چاہتا تو ایک ہی جیسی خوراک دے دیتا، لیکن اس کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس کی رحمت ہے۔ پھر انہی پھلوں سبزیوں کو سٹور کرنے کی نعمت بھی جو ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ انسان نے ریفریجریٹر کا ایجاد کیا، مختلف مسالوں کا اور مختلف پیکنگ کا۔ اس کے ذریعے سے انسان ان سب پھلوں سبزیوں کو جوس کی شکل میں یا پھر پیکٹس کی فارم میں جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے، مختلف موسموں میں اس کو نکال کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جانوروں کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ اتنے بڑے بڑے جانور بنا کر اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیے۔ انسان ان جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ان سے مختلف فائدے حاصل کرتا ہے، جیسے کہ گوشت۔ اتنی زیادہ ورائٹی کے ساتھ اللہ نے انسان کو گوشت دیا اور اتنے زیادہ سب کے فائدے ہیں، کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح سے خوراک میں انسان کو ڈیری آئٹمس میں سے کیا کچھ دے رکھا۔ وہ چاہتا تو ایک جیسی خوراک دیتا، لیکن اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دودھ کے ذریعے سے انسان کیا کچھ بنا لیتا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ انسان کے دماغ میں آنے والے آئیڈیاز اللہ نے ہی ڈالے ہیں۔ اسی طرح سے انڈے، یہ بھی انسان انہی جانوروں سے حاصل کرتا ہے۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والی کھالوں سے انسان نے اپنے پہننے اوڑھنے کے لیے کیا کچھ بنا لیا۔ جوتوں میں، سردیوں میں انسان جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں کو انسان کے لیے کھولا ہے۔ سواری کرنے کا استعمال بھی اللہ نے انسان کے لیے کھولا ہے۔ انہی جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے جانور انسان کے لیے مسخر کر دیے۔ پھر زمین کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ زمین سے انسان نے آئل نکالا اور مختلف معاملات میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمین میں کانیں رکھ دیں۔ انہی کانوں میں سے انسان جو ہے نمک حاصل کرتا ہے، کوئلہ حاصل کرتا ہے، مختلف قسم کے پتھر استعمال کرتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح سے سونا حاصل کرتا ہے، لوہا حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی نعمت انسان کے لیے کھولی ہے۔ انسان تمام رشتوں کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے رشتے انسان کو دے دیے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، اسی طرح سے دوستوں کے رشتے اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہیں وہ ان نعمتوں کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دولت کی نعمت انسان کے لیے ہی کھولی ہے۔ علم اور صلاحیت کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی۔ انسان کہتا ہے میری صلاحیت، میرا علم، میرا ٹیلنٹ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان کو ملا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، یہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ پھر عہدے کی نعمت بھی اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ مختلف انسانوں سے مدد حاصل کرنے کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی ہے۔ ساتھیوں کی نعمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کھولی ہے۔ انسان کے لیے بہت سی باطنی نعمتیں بھی ہیں، جیسے کہ حکمت۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو مقام ہو اس کو اسی پر ہی دیکھنا، یعنی کہ ہر فیصلے کو بہترین وقت پر انجام دینا۔ انسان کہتا ہے کہ جو میں اندر سے ہوں وہی باہر سے ہوں، یعنی کہ اپنے ہر قسم کے جذبات کو فوری طور پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حکمت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ حکمت تقاضا کرتی ہے کہ بہترین وقت پر ہی فیصلہ کیا جائے، بہترین وقت پر ہی منہ سے کچھ بولا جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، بس جسے عطا کر دی گئی حکمت اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور نصیحت نہیں لیتے مگر عقل والے۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ہدایت دنیا کے معاملات میں بھی ہوتی ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی، یعنی کہ ہدایت میں دو چیزیں آتی ہیں، نفع مند علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ انسان آنکھوں، کانوں، دل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں کرے یا دین کے معاملات میں۔ سورۃ القصص میں بتایا، بے شک آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ دین کی نعمت اللہ نے انسان کے لیے کھولی۔ سورۃ عنکبوت میں بتایا، اور وہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور کھولتے ہیں اس کے لیے راستے۔
اللہ کی محبت کی نعمت بھی ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بتایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، یعنی کہ والہانہ محبت جو ہے وہ ایمان والے اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ نعمت اللہ نے انسان کے لیے ہی کھولی ہے۔ کچھ غیب کی چابیاں بھی ہیں، غیب کے علم بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کھولتا، جیسے کہ سورۃ لقمان میں بتایا بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ اتارتا ہے بارش، اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائی کرے گا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بارش کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، مومن میں سے یا کافروں میں سے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائی کرے گی، نیک اعمال میں سے یا برے اعمال میں سے، یا پھر دنیا کی کمائی میں سے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یہ سارے غیب کے علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ ان علم کو کسی کے اوپر نہیں کھولتا۔ آخرت کی نعمت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ خاص صالحین کے لیے کھولے گا، جیسے کہ جنت کی نعمت۔ اس کے بارے میں سورۃ الحج میں بتایا بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں سونے اور موتی کے کنگنوں سے آراستہ ہوں گے، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ سورۃ رحمان میں بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، جس ذات نے اتنی زیادہ نعمتیں انسان پر کر رکھی ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کا دوسرا مطلب دیکھتے ہیں، فیصلہ کرنے والا یعنی کامیابی دینے والا۔ سورۃ الاعراف میں بتایا اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غلط اور صحیح چلنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو غلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سزا کے طور پر واضح کر دیتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے جو صحیح کام کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں پر کمپنسیٹ ضرور کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ فیصلہ کرنے والا سب جاننے والا ہے۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اس رب کے لیے وقت اور زندگی صلاحیتیں نہ لگائی جائیں جس نے بن مانگے اتنی زیادہ نعمتیں میرے اوپر ڈال دیں؟ دنیا میں سب کچھ ہم نے جان لیا لیکن اپنے رب کو ہی نہ جانا، تو اس زندگی کا کیا فائدہ، جبکہ ہم آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ مہلت، یہ سانسیں، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ آئیے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں کے پیچھے کیوں بھاگا جائے، ان سے متاثر کیوں ہوا جائے، چھوٹوں پر انحصار کیوں کیا جائے، خواہ وہ ہماری ذات میں سے ہو یا پھر لوگوں میں سے ہو۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الفتح کہہ کر پکاریں، جس نے اتنی زیادہ نعمت ہم پر کھول رکھی ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر کر ہم پر جنت جیسی نعمت کھولے گا انشاءاللہ۔ الفتح، فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی نعمتوں پر یقین آئے گا، اور دل میں خوشی محسوس ہوگی، دل میں اطمینان آئے گا یہ سوچ کر کہ میرا رب بن مانگے مجھے اتنا کچھ دیے ہوئے ہے، وہ مانگنے پر کچھ بھی دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں باندھنے سے نجات ملے گی، اللہ کی محبت محسوس ہوگی، اپنے سب معاملات اللہ کے حوالے کرنے آئیں گے، اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل میں پیدا ہوگی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے، خاص کر کے اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت چاہیے تو اللہ کو ہی الفتح کہہ کر پکارنا ہے اور اسی سے ہی مانگنا ہے۔ خاص کر کے ہدایت جیسی نعمت اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ دنیا کے سب معاملات کہیں پر بھی زندگی میں کسی بھی معاملے میں الجھے ہوں تو پھر اللہ کو الفتح کہہ کر پکارنا ہے کہ وہی وہ ذات ہے فیصلہ کرنے والی۔ آخرت کے فیصلوں سے ڈر کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی طرح سے مختلف دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے
لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وَافْتَحْ لَنَا مِن بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہمارے لیے کھول دے آسمان و زمین کی برکتیں. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. الحمدللہ، اللہ کے اس نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.